آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، دین کے محافظوں کے ساتھ کیا انداز کیا گیا۔ اللہ اللہ، ایسے میں دونوں شہزادے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب صبح کا سویرا نمودار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ابن زیاد کے جو سپاہی تھے، جو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، دونوں شہزادوں کا سامنا ہو گیا۔ چہرے کی نورانیت دیکھ کے پتا ہوا کہ یہ کوئی اجنبی اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ ان ظالموں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو یہ سوچ کر کے صحیح بتا دیا کہ یتیموں کے ساتھ تو سخت سے سخت دل انسان بھی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم تو مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس لیے انہوں نے سچ کہہ دیا کہ دیکھو ہم مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ یتیم ہیں، فاطمہ کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں پتا چلا، دونوں شہزادوں کی زلفیں کھینچی اور پکڑ کر کے جو ہے کہا جا کے ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہے ہیں اور تم جو ہے وہ یہ مزے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لا کر کے وہاں پر جمع کرایا، ابن زیاد سے کہا یہ ہم نے مسلم کے بچوں کو پکڑا ہے، ہمیں انعام دیا جائے اور پھر بتاؤ حکم کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا میں یزید کو خط لکھتا ہوں، وہ جو حکم دے گا اس پر عمل ہوگا، تب تک کے لیے ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ اہل بیت کا محب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں اکثریت اہل بیت کے محبین کی ملے گی، اگرچہ کوئی دہشت گردی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی جو ہے اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کرنا چاہیں، لوگ زبان تو بند کر سکتے ہیں لیکن دل پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ انسان پھول پر تو پہرا بٹھا سکتا ہے، پھول کی خوشبو پر پہرا کبھی نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اہل بیت کے مقابل میں کس کو لوگوں نے ہر دور میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن کھڑے ہونے والوں کے گھر کے چراغ گل ہو گئے ہیں۔ اہل بیت کی شمع آج بھی فروزہ ہے اور قیامت تک کہ انشاءاللہ فروزہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی اہل بیت کے مقابل میں کسی کو کھڑا کیا گیا اس کو دھول ہی چاٹنی پڑی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، ہاں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کے حق ادا کیے آج بھی ان کے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں، وہ داروغہ جیل جو تھا اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اس نے دونوں شہزادوں کے آرام کا انتظام کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا اور پھر سوچا انجام کچھ بھی ہو میں ان کی غلامی کر کے بی بی زہرا کی خیرات ضرور حاصل کروں گا، آقا کریم کی شفاعت ضرور حاصل کروں گا۔ اس نے یہ کیا، رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو نکالا، دونوں شہزادوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنی انگوٹھی دی اور کہا دیکھو یہ قادسیہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، جب تم قادسیہ جاؤ گے تو میرا بھائی، یہ سگا بھائی، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ منورہ تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادے کل کے سفر سے کلیجہ منہ کو آتا تھا، رات بھر بے چین چلتے رہے، اللہ اکبر۔ اور اب جب نکلے سفر شروع کیا تو حال یہ تھا، پتہ کھڑکتا تو یوں لگتا کہ کوئی سپاہی پھر نہ پکڑ لے، ڈر کر سہم کر بیٹھ جاتے، کبھی چلتے کبھی رکتے، کبھی ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے۔ آخر مسلمانوں جانتے ہو نا، چھوٹے بچوں کی عمر ہی کیا، چھوٹے بچوں کے حوصلے ہی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے تو پٹاخے کی آواز سے بھی ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے بچے تو ڈھول زور سے بجتا ہے تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی چیخ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ان ننھے بچوں کی مسافرت کا حال کیا ہوگا، ان کی مظلومیت کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ دونوں شہزادے اللہ اللہ جو ہے وہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے جب پیر میں کل جو آبلے پڑے تھے اب وہ پھوٹ چکے ہیں، اس سے خون رسنے لگا ہے، نازک اور ننھے پیروں سے خون نکل رہا ہے، کبھی کانٹا چبھتا ہے تو مزید زخم بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں چلتے چلتے پھر اللہ اللہ
یہ بھی دنیا نے دکھایا کہ رات بھر چلتے ہوئے جب صبح کا سویرا نمودار ہونے لگا تو جہاں سے چلے تھے اس کے ارد گرد ہی اپنے آپ کو پایا۔ دونوں شہزادوں نے سوچا صبح ہو رہی ہے، چہل پہل قریب ہے، کہیں پھر کوئی پکڑ کر نہ لے جائے۔ تو ایک بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھائی فجر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز ادا کر لی جائے۔ جب انہوں نے نماز کے لیے وضو کو پانی تلاش کیا تو ایک ان کو نہر مل گئی، انہوں نے اس میں وضو کیا، وہاں نماز پڑھی۔ نماز کی برکت یوں نصیب ہوئی کہ وہاں پر قریب میں ایک بڑا سا جو ہے درخت تھا اور اس کے اندر ایک کھو بنی ہوئی تھی، ایک کھو تھی۔ دونوں شہزادے چھپ کر اس میں بیٹھ گئے اور اب سوچتے تھے کہ کوئی آئے گا تو کہیں ہمیں پھر اٹھا کر لے جا کر ابن زیاد کے پاس جمع نہ کرا دے۔ ایسے میں دونوں شہزادے بیٹھے تھے، ایک کنیز آئی، اس نے جیسے ٹھلیا پانی کے اندر ڈبانا چاہا تو کیا دیکھا کہ خوبصورت چہرے پانی کے اندر اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ کنیز نے دیکھا پانی میں عکس ہے، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو درخت کی کھو میں دونوں شہزادے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے، مسلم کے یتیم بیٹھے ہوئے تھے۔ کنیز نے پلٹ کر کے کہا کون ہو تم؟ اب دونوں شہزادے ڈر گئے کہ کل کہا تھا سچ سچ کہہ دیا تھا تو ہم پکڑے گئے تھے، جیل میں ڈال دیے گئے تھے، آج سچ کہیں گے تو کہیں پکڑے نہ دیے جائیں، پکڑا نہ دیے جائیں۔ پھر سوچا جھوٹ کہنا ہمارے خاندان کی ریت نہیں، اور سچ کہیں تو پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں تو خاندان کی آبرو جاتی ہے، سچ کہتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، سوچو تو جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے بڑوں کی شان کا حال کیا ہوگا، ان کے بڑوں کے کردار کا حال کیا ہوگا، ان کے بڑوں کے کیریکٹر کا حال کیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا میرے آقا کے دیوانوں؟ اس ننھی سی جانوں کو دیکھا کہ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ سر جھکا لیتے ہیں تو اس کنیز نے کہا بچوں اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو، تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ تم کسی معمولی خاندان کے نہیں، تم فاطمہ کے شہزادے ہو، اور پھر میں تمہاری کنیز ہوں، خانہ زاد کنیز ہوں، مجھے اپنا سمجھو، میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے۔ بچوں کو لپٹایا اور پھر اپنی مالکہ کے پاس لائی۔ مالکہ نے جیسے دیکھا اس کنیز کی مالکہ نے کہا جا، میں نے تجھے اس خوشی میں آزاد کر دیا کہ فاطمہ کے لال تو نے میرے گھر تک پہنچائے، میرے بھاگ جگے، آل نبی کے قدم میرے گھر آئے۔ ارے آل نبی کے قدم کیا گھر آئے، گویا کہ نبی کے قدم گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ اللہ بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور سر میں کنگھی کی، زلفیں سواری اور چہرے کا جو ہے وہ غبار صاف کیا، اور اس کے بعد کہا اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، ہم آپ کے ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی دادی کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد بہت ساری تسلیاں دی، کھلایا پلایا، بچے اطمینان کے ساتھ ایک کمرے میں سو گئے۔ اللہ اکبر۔ رات آنے لگی تو رات کی تاریکی کے اندر پھر خدمت کی گئی۔ بہت دیر جب گزر گئی تو ادھر اس کا شوہر جو حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا، تھکا ماندہ آیا۔ بیوی نے پوچھا حارث آج اتنا وقت کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، جیل سے فرار ہو گئے ہیں، اور ابن زیاد نے کہا کہ وہ جو انہیں ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، تو میں ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ اس بیوی نے کہا کہ ظالم سوچ تو صحیح، آل محمد کے سروں کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے؟ ارے دنیا سے کوئی لے کر کیا جائے گا؟ ابن زیاد بدن ہاتھ کے بہکاوے میں مت آ، سوچ آل نبی کا کی جان کا سودا نہ کر۔ بہت سب سمجھایا، بیوی کو کہا تو اپنا راگ چھوڑ اور چپ چاپ سو جا، میرا دماغ نہ پکا، اور اس کے بعد وہ تھکا تھا سو گیا۔ سونے کے بعد ابھی دونوں شہزادے زور زور سے رونے لگے، جیسے رونے لگے یہ حارث بیدار ہوا اور اس نے کہا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا شاید پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ اس ظالم نے کہا پڑوس کے بچے نہیں، ہمارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جبکہ ہمارے گھر میں اس عمر کے بچے موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہوں گے، سو جا۔ اس نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گا کہاں ہے، اور اس کے بعد جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی وہ وہاں پر جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے کا حال کیا تھا، کمرے کی کیفیت کیا تھی؟ کمرے کا حال یہ تھا کہ دونوں شہزادوں نے رات کے آخری پہر میں خواب میں یہ دیکھا تھا
ख्वाब में ये देखा था कि रसूल पाक हैं, सैयदा फातिमतु ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं और रसूलुल्लाह कहते हैं मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है और मजलूमियत के लिए छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे नाना जान बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास अभी आ जाएंगे। दोनों बच्चे बेदार हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से लिपट कर कहा कि नाना जान को ख्वाब में दिखाया गया, इसका मतलब जिंदगी कम रह गई। छोटे भाई ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम भैया मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों गले मिल करके रो रहे थे। दरवाज़ा तोड़ा हारिस ने, दरवाज़ा खोला और खोल करके कहा कौन हो तुम? गरजदार आवाज़ में कहा कौन हो तुम? तो बच्चे समझे थे, शहजादे समझे थे कि ये तो खिदमतकारों का घर है। कह दिया हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उस जालिम ने सुना, जोरदार तमाचा लगाया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थकता हूँ और तुम मेरे घर में मज़े लेते हो। जैसे तमाचे चेहरे पे मारना शुरू किया, बीवी पीछे से आई, पकड़ लिया। जालिम ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करने पर रसूलुल्लाह ने शफाअत की बशारत दी है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लोग वो भूल गए? मेरे करीम आका फरमाते हैं 4 किस्म के लोग हैं जिनको ढूंढ कर मैं उनकी शफाअत करूँगा। एक नंबर पर वो है जो दिल और ज़बान से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी दिल से भी मोहब्बत करे और ज़बान से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कि ज़बान से मोहब्बत करे और दिल मोहब्बत से खाली हो, नहीं नहीं, दिल में भी मोहब्बत हो, ज़बान में भी मोहब्बत हो। दूसरी बात ये, जब मेरी अहले बैत मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो जो उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ भाग करे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर क़यामत में उनकी शफाअत करूंगा। और फरमाया तीसरा बंदा वो है कि अल्लाह अकबर, जब मेरी अहले बैत उसके पास जाए तो वो उनकी खिदमत अंजाम दे, वो उनकी खिदमत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा, ढूंढ कर उनकी शफाअत करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिखने के बाद इस पर तफसीरा करते हुए कहते हैं मुसलमानों दौड़ो और नबी की आल की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर। अब मेरे जुमले सुने, वो कहते हैं कि ढूंढ के दौड़ो और आले नबी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि सब क़यामत में रसूलुल्लाह को तलाश करते होंगे और अहले बैत की खिदमत और मोहब्बत करने वालों को हुजूर तलाश करके उनकी शफाअत फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब हैं हम लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक आलिम दीन नायब रसूल को अगर कोई इस्तिंजा का ढेला दे दे तो वो बंदा उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह अल्लाह, जो आले नबी की खिदमत करेंगे उनके मर्तबे क्या होंगे। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो मैं और मेरी अहले बैत जाएंगे और मेरी अहले बैत के पीछे वो लोग जन्नत में आएंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। सब की बारियां बाद में लगेगी, पहले अहले बैत और उनसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का गंजीना बना लो, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना लो। याद रखना, दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करोगे वो मोहब्बत का सिला फूल देकर करेगा या शुक्रिया कहकर करेगा या कोई तोहफा देकर करेगा। अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह के हबीब खुद अता फरमाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे या खिदमत करे, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसका सिला क़यामत के दिन मैं उसको अता करूं। हुजूर ने अपने करम से अपने ऊपर लाजिम किया है। हुजूर कहते मुझ पे लाजिम है मोहब्बत अहले बैत का सिला, कोई दे न दे। आमिना का लाल, कासिम नेमत, शाफ़ी यौमुन नुशूर, मोहब्बत अहले बैत का सिला आपको अता फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये या हुसैन हक हुसैन, या अली हक अली, मोहब्बत रसूल, शरबत की तकसीम, नियाज की तकसीम, कुरान खानी का एहतमाम, मिलाद की महफिल, घर के अंदर मनक़बत की महफिलें, ये जो सब कुछ कर रहे हो इसका सिला हुजूर अता करेंगे क़यामत के दिन। मोहब्बत अहले बैत बड़ा अजीम सरमाया है, जिंदगियों का भरोसा नहीं, जिंदगी
زندگیوں کا بھروسہ نہیں، کفن میں کچھ لے جانا یا نہ لے جانا، کفن میں اہل بیت کی محبت ضرور لے جانا۔ انشاءاللہ کفن بھی مہکے گا، جسم بھی مہکے گا، قیامت تک کہ انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی منور رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بڑی عظیم نعمت ہے، خدا کا اکرام اور انعام ہے ان پر جن لوگوں کو خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب کی ہے۔ مالیگاؤں والوں بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ورنہ آج کے حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ننگے دھڑنگوں کی خوب جو ہے وہ تعریفیں ہو رہی ہے، اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کربلا کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، یہ مورخ نے غلط لکھا، وہ مورخ نے غلط لکھا۔ ارے یہ تو ہوا نا کہ حسین شہید ہوئے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ حسین شہید ہوئے اور دین کو بچا لے گئے۔ ارے تو دین کے نام پر اپنے پیر میں کانٹا بھی گوارا نہیں کرتا، حسین نے تو سر دے کر اللہ کا دین بچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خاندان نے دین کے نام پہ کانٹا بھی نہیں برداشت کیا ہے، تلوے میں تم نے کانٹا بھی برداشت نہیں کیا۔ تم اتنے محترم ہو گئے، اور جنہوں نے پورا خاندان لٹا دیا پھر ان کی محبت نہ کرے تو کس کی محبت؟ حضور نے جن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، حضور نے جن کی محبت کو فرض کر، یا اہل البیت